مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ کافی دیکھنے کو مل رہی ہے جس میں وہ خلافت کے آئیڈیا کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس حوالے سے میں اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کروں، اس ویڈیو کو ذرا ملاحظہ کر لیں۔ اللہ کا واسطہ خلافت کو چھوڑ دو۔ جن لوگوں نے بھی خلافت کا نعرہ لگایا ہے نا، انہوں نے اپنے ملک کی واٹ لگائی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ شریعت ہمیں کہتی ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلے کرو کہ کس ٹائم پہ کیا کرنا ہے۔ اس کے نام پہ نا بہت سے لوگ نوجوانوں کو غلط استعمال کر رہے ہیں اور بند گلی میں لے جا کے بند کر دیتے ہیں، آگے پتہ ہی نہیں ہوتا خلیفہ گیا کہاں، وہ جو آیا تھا ہمیں لے کے چلا تھا۔ یہ پاکستان میں تو بہت ہی منجن بک رہا ہے یونیورسٹیوں میں کہ خلافت قائم، کوئی پیکج نہیں ہے لوگوں کے پاس، طریقہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ ویڈیو میں مفتی صاحب یہ بیان فرما رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ خلافت کی بات کرنا چھوڑ دو، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس کو مس یوز کیا ہے۔ نو ڈاؤٹ بہت سارے لوگوں نے مس یوز کیا ہے، لیکن کیا لوگوں کے مس یوز کرنے کی وجہ سے اللہ کا حکم ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ میں اس کچھ سوال پوچھنا چاہوں گا۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ زکوٰۃ کے احکامات کو بہت سارے لوگوں نے مس یوز کیا ہے، تو کیا ہم اس کی وجہ سے زکوٰۃ کی فرضیت بیان کرنا چھوڑ دیں گے؟ ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارے علماء دین اسلام کو مس یوز کرتے ہیں، تو کیا ہم علماء دین کی تعظیم کرنا چھوڑ دیں گے صرف اس وجہ سے کیونکہ کچھ لوگوں نے اس کو مس یوز کیا ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فریضہ آتا ہے، ہمارے پاس کوئی لائسنس نہیں کہ ہم اس کو اس لیے سائڈ پہ کر دیں کیونکہ کچھ لوگوں نے مس یوز کیا ہے۔ دوسری بات انہوں نے فرمایا کہ ان لوگوں نے واٹ لگا دی ملک کی۔ ونس اگین یس، بہت سارے لوگوں نے اس خلافت کے آئیڈیا کو مس یوز کیا ہے، لیکن کیا ملک کی واٹ ان لوگوں نے لگائی ہے یا ان لوگوں نے لگائی ہے جو سیاسی اشرافیہ 70 سال سے قوم پہ مسلط تھے اور اسلامی نظام اور اسلامی شریعت کو معطل کر کے بیٹھی ہوئی ہے؟ اصل میں تو سوال اور کرٹیسزم ان حکمرانوں کی طرف جانا چاہیے تھا جنہوں نے شریعت معطل کی ہوئی ہے، لیکن مفتی صاحب سارا ملبہ ان پہ ڈال رہے ہیں جو خلافت کی بات کر رہے ہیں۔ تیسری بات مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز دیکھنی چاہیے۔ نو ڈاؤٹ اسلام گراؤنڈ ریالٹیز کو اسٹڈی کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن اسٹڈی کرنے کے بعد ہم حکم شرعی قرآن اور سنت سے نکالتے ہیں، نہ کہ جو بات ہماری عقل میں بیٹھی ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھتے ہیں تو غزوہ احزاب، جنگ موتا، غزوہ تبوک، ان سب میں اگر آپ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں تو نظر نہیں آئے گا کہ مسلمان جنگ میں فتح یاب ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آتے ہوئے نظر آتی ہے۔ جبکہ اسی دور میں ایسے منافقین موجود تھے جو انہی گراؤنڈ ریالٹیز کی بیسس پہ اس زمانے میں جو جہاد کی فرضیت تھی اس کو ترک کرنے کی تلقین کر رہے تھے، یعنی ایک فرضیت سے دور کر رہے تھے مسلم امہ کو۔ سیم آج کی ریالٹی میں ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامی نظام کا ہونا فرض ہے اور خلافت کا قیام اور اس کی کوشش کرنا فرض ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے مس یوز کرنے کی وجہ سے ہم اس معاملے کو چھوڑ دیں؟ یا کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ظلم چل رہا ہے اسلام کی عدم نفاذ کی وجہ سے، اور ہم یہ بیان پیش کریں کہ خلافت کی بات کرنا چھوڑ دو کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق ہماری عقل میں یہ بات بیٹھ نہیں رہی ہے؟ ہو سکتا ہے میری عقل میں ایک بات نہ بیٹھے، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے تو ہمیں وہ بات اور بیان کرنی چاہیے۔ ان فیکٹ اگر مفتی صاحب یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ خلافت کے آئیڈیا کو مس یوز کر رہے ہیں، تو مفتی صاحب کو آگے میدان میں آنا چاہیے اور خلافت کے صحیح تصور کو پیش کرنا چاہیے، نہ کہ عوام کو یہ درس دینا چاہیے کہ خلافت کی بات کرنا ہی چھوڑ دو۔ چوتھی بات جو انہوں نے بیان کی، اس بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ یس، بہت سارے لوگ جو خلافت کی بات کرتے ہیں صرف سلوگنز دیتے ہیں، کوئی تیاری نہیں موجود ہوتی، کوئی روڈ میپ موجود نہیں ہوتا۔ تو یس، جو لوگ خلافت کی قیام کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک کلیئر انڈرسٹینڈنگ رکھیں کہ خلافت کا نظام قائم کیسے ہوگا، اسلام اس کا کیا طریقہ کار دیتا ہے، منہج نبوی سے اس کا کیا طریقہ کار ملتا ہے۔ اسی طرح کل کو خلافت قائم ہوتی ہے تو معیشت کیسے چلائی جائے گی، اس سود سے کیسے جان چھڑائی جائے گی اور IMF کے چنگل سے کیسے نکلا جائے گا، اسلام کی روشنی میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر کو کیسے چیلنج کیا جائے گا اور اسلام کو دنیا میں کیسے رائج کیا جائے گا، اس کی کلیئرٹی ہونی چاہیے، اور اس طرح کے دیگر معاملات۔ تو یس، آج کی نوجوان نسل کو خاص طور پہ اور بالعموم تمام مسلمانوں کو ان موضوعات پہ بھی فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ جس طرح شاید ہم کافی سالوں تک اسلام کو نماز اور روزے تک محدود کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آخر میں مفتی صاحب، آپ کو خلافت کے لیے جدوجہد میں ضرور تیزی لانی چاہیے، کیونکہ جس پروجیکٹ پہ آپ عرصے سے کام کر رہے ہیں، یعنی نوجوانوں کی جلدی شادی کرنا، وہ پروجیکٹ خلافت کے ہوتے ہوئے پائے تکمیل تک آسانی سے پہنچے گا۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ خلافت کے نظام کے قیام کے لیے اپنا رول پلے کریں گے اور امت کو بھی موٹیویٹ کریں گے کہ دوبارہ اسلامی نظام قائم کریں، جس کے تحت انشاءاللہ امت ایک ہوگی، اور وہی خلافت کا نظام جس کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے کہ ثم تکون خلافہ علی منہج النبوہ، کہ نبوت کے نقش قدم پہ دوبارہ خلافت لوٹے گی انشاءاللہ۔